سکندر اور طیبہ سالار کو اس رات واپس نہیں لے کر آئے۔ وہ اس رات ہاسپٹل میں ہی رہا۔ اگلے دن اس کے جسم کا درد اور سوجن میں کافی کمی واقع ہو چکی تھی۔ وہ دونوں 11 بجے کے قریب اسے گھر لے آئے۔ اس سے پہلے پولیس کے 2 اہلکاروں نے اس سے ایک لمبا چوڑا تحریری بیان لیا تھا۔ سکندر اور طیبہ کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پہلی بار اس نے اپنی کھڑکیوں پر لگی ہوئی مختلف ماڈلز کی نیوڈ تصویروں کو دیکھا۔ اسے بے اختیار شرم آئی۔ طیبہ اور سکندر بہت بار اس کے کمرے میں آتے رہے تھے اور وہ تصویریں ان کے لیے کوئی نئی یا قابل اعتراض چیز نہیں تھیں۔ تم اب آرام کرو، میں نے تمہارے فریج میں پھل اور جوس رکھوا دیے ہیں، بھوک لگے تو نکال کر کھا لینا یا پھر ملازم کو بلوا لینا، وہ نکال کر دے دے گا، طیبہ نے اس سے کہا۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ دونوں کچھ دیر تک اس کے پاس رہے، پھر کھڑکی کے پردے برابر کر کے اسے سونے کی تاکید کرتے ہوئے چلے گئے۔ وہ ان کے باہر نکلتے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کمرے کے دروازے کو اندر سے لاک کیا۔ کھڑکیوں کے پردے ہٹا کر اس نے بہت تیزی سے ان پر لگی ہوئی تمام تصویروں کو اتارنا شروع کر دیا۔ پوسٹر، تصویریں، کٹ آؤٹ۔ اس نے چند منٹ میں پورا کمرہ صاف کر دیا۔ واش روم میں جا کر اس نے باتھ ٹب میں انہیں پھینک دیا۔ واش روم کی لائٹ جلانے پر اس کی نظر اپنے چہرے پر پڑی تھی۔ وہ بری طرح سوجا ہوا اور نیلا ہو رہا تھا۔ وہ ایسے ہی چہرے کی توقع کر رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر واش روم سے نکل آیا۔ اس کے کمرے میں پورنوگرافی کے بہت سے میگزین بھی پڑے تھے۔ وہ انہیں اٹھا لایا۔ اس نے انہیں بھی باتھ ٹب میں پھینک دیا۔ پھر وہ باری باری اپنے ریک پر پڑی ہوئی گندی ویڈیوز اٹھا کر اس میں سے ٹیپ نکالنے لگا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اس کا کارپیٹ ٹیپ کے ڈھیر سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے وہاں موجود تمام ویڈیوز کو ضائع کر دیا اور ٹیپ کے اس ڈھیر کو اٹھا کر باتھ ٹب میں پھینک دیا اور لائٹر کے ساتھ اس نے انہیں آگ لگا دی۔ ایک چنگاری بھڑکی اور تصویروں اور ٹیپ کا وہ ڈھیر جلنے لگا۔ اس نے ایگزاسٹ آن کر دیا تھا، باتھ روم کی کھڑکیاں کھول دیں۔ وہ اس ڈھیر کو اس لیے جلا رہا تھا کیونکہ وہ اس آگ سے بچنا چاہتا تھا جو دوزخ میں اسے اپنی لپیٹوں میں لے لیتی۔ آگ کی لپٹیں تصویروں اور ٹیپ کے اس ڈھیر کو کھا رہی تھی، یوں جیسے وہ صرف آگ کے لیے ہی بنائی گئی تھی۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر باتھ ٹب میں آگ کے اس ڈھیر کو دیکھ رہا تھا، یوں جیسے وہ اس وقت کسی دوزخ کے کنارے کھڑا تھا۔ ایک رات پہلے اس پہاڑی پر اس حالت میں اسلام آباد کی روشنیوں کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا تھا کہ وہ اس کی زندگی کی آخری رات تھی اور وہ اس کے بعد دوبارہ کبھی ان روشنیوں کو نہیں دیکھ سکے گا۔ اس نے یزحانی حالت میں گلا پھاڑ کر چیختے ہوئے بار بار کہا تھا، ایک بار، صرف ایک بار مجھے ایک موقع دیں، صرف ایک موقع، میں دوبارہ گناہ کے پاس تک نہیں جاؤں گا، میں کبھی گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اسے یہ موقع دے دیا گیا تھا، اب اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت تھا۔ آگ نے ان سب کاغذوں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ جب آگ بجھ گئی تو اس نے پانی کھول کر پائپ کے ساتھ اس راکھ کو بہانا شروع کر دیا۔ سالار پلٹ کر دوبارہ واش بیسن کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے گلے میں موجود سونے کی چین کو وہ لوگ اتار کر لے گئے تھے، مگر اس کے کان کی لو میں موجود ڈائمنڈ ٹاپس وہیں تھا۔ وہ پلاٹینیم میں جڑا ہوا تھا اور ان لوگوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ شاید ان کا خیال ہوگا کہ وہ کوئی معمولی پتھر یا پھر زرقون ہوگا، یا پھر شاید اس کے لمبے کھلے بالوں کی وجہ سے اس کی کان کی لو چھپی رہی ہوگی۔ وہ کچھ دیر آئینے میں خود کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کان کی لو میں موجود ٹاپس اٹھا کر واش بیسن کے پاس رکھ دیا۔ شیونگ کٹ میں موجود کلپر اس نے نکالا اور اپنے بال کاٹنے لگا۔ بڑی بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ واش بیسن میں بہتا ہوا پانی ان بالوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہا تھا۔ ریزر نکال کر اس نے شیو کرنے شروع کر دی۔ وہ جیسے اپنی تمام نشانیوں سے پیچھا چھڑا رہا تھا۔ شیو کرنے کے بعد اس نے اپنے کپڑے نکالے، اپنے ہاتھوں پر بندھی پٹیاں کھولیں اور شاور کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پورا 1 گھنٹہ اپنے پورے جسم کے ایک ایک حصے کو کلمہ پڑھ پڑھ کر صاف کرتا رہا، یوں جیسے وہ آج پہلی بار اسلام سے متعارف ہوا ہو، پہلی بار مسلمان ہوا ہو۔
واش روم سے باہر آ کر اس نے فریج میں رکھے سیب کے چند ٹکڑے کھائے اور پھر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ دوبارہ اس کی آنکھ الارم سے کھلی جسے اس نے سونے سے پہلے لگایا تھا۔ 2 بج رہے تھے۔ مائی گاڈ سالار، یہ اپنے بالوں کو کیا کیا ہے تم نے؟ طیبہ اسے دیکھتے ہی کچھ دیر کے لیے بھول گئیں کہ وہ بولنے کے قابل نہیں تھا۔ سالار نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکال کر ان کے سامنے کر دیا۔ میں مارکیٹ جانا چاہتا ہوں، اس پر لکھا ہوا تھا۔ کس لیے؟ طیبہ نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ تم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے ہو؟ کچھ گھنٹے ہوئے ہیں تمہیں ہاسپٹل سے آئے اور تم ایک بار پھر آوارہ گردی کے لیے نکلنا چاہتے ہو؟ طیبہ نے اسے قدر نرم آواز میں جھڑکا۔ ممی، میں کچھ کتابیں خریدنا چاہتا ہوں۔ سالار نے ایک بار پھر کاغذ پر لکھا۔ میں آوارہ گردی کرنے کے لیے نہیں جا رہا۔ طیبہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ تم ڈرائیور کے ساتھ چلے جاؤ۔ سالار نے سر ہلا دیا۔ جس وقت مارکیٹ کی پارکنگ میں وہ گاڑی سے اترا شام ہو چکی تھی۔ مارکیٹ کی روشنیاں وہاں جیسے رنگ و نور کا ایک سیلاب لے آئی تھیں۔ وہ جگہ جگہ پھرتے لڑکے لڑکیوں کو دیکھ سکتا تھا، مغربی ملبوسات میں ملبوس، بے فکری اور لاپرواہی سے قہقہے لگاتے ہوئے۔ اسے پہلی بار زندگی میں اس جگہ سے وحشت ہوئی تھی، وہی وحشت جو وہ 48 گھنٹے پہلے مارگلہ کی ان پہاڑیوں پر محسوس کرتا رہا تھا۔ وہ انہی لڑکوں میں سے ایک تھا، لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے والا، بلند و بانگ قہقہے لگانے والا، فضول اور بیہودہ باتیں کرنے والا۔ اپنا سر نیچے کیے وہ کسی بھی چیز پر دھیان دیے بغیر سامنے نظر آنے والی بک شاپ میں چلا گیا۔ اپنی جیب سے کاغذ نکال کر اس نے دکاندار کو اپنی مطلوبہ کتابوں کے بارے میں بتایا۔ وہ قرآن پاک کا ایک ترجمہ اور نماز کے بارے میں کچھ دوسری کتابیں خریدنا چاہتا تھا۔ دکاندار نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ وہ سالار کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ وہاں سے پورنوگرافی کے غیر ملکی میگزینز اور سڈنی شیلڈن اور ہیرلڈ رابنس سمیت چند دوسرے انگلش ناولز لکھنے والوں کے ہر نئے ناول کو خریدنے کا عادی تھا۔ سالار اس کی نظروں کے اس تعجب کو سمجھتا تھا۔ وہ اس سے نظریں ملانے کے بجائے صرف کاؤنٹر کو دیکھتا رہا۔ وہ آدمی کسی سیلز مین کو ہدایات دیتا رہا۔ پھر اس نے سالار سے کہا، آپ بڑے دن بعد آئے، کہیں گئے ہوئے تھے؟ اسٹڈیز کے لیے باہر۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے سامنے پڑے ہوئے کاغذ پر لکھا۔ اور یہ گلے کو کیا ہوا؟ بس ٹھیک نہیں ہے، اس نے لکھا۔ سیلز مین قرآن پاک کا ترجمہ اور دوسری مطلوبہ کتابیں لے آیا۔ ہاں، یہ اسلامی کتابوں کا آج کل بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، لوگ بہت پڑھنے لگے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، خاص طور پر باہر جا کر تو ضرور پڑھنا چاہیے، دکاندار نے بڑے کاروباری انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ سالار نے کچھ نہیں کہا۔ وہ اپنے سامنے پڑی کتابوں پر ایک نظر دوڑانے لگا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے دائیں ہاتھ میں قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ کاؤنٹر پر خالی جگہ پر شاپ کیپر نے اس کے سامنے پورنوگرافی کے کچھ نئے میگزینز رکھ دیے۔ کتابوں کو دیکھتے دیکھتے اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ یہ نئے آئے ہیں، میں نے سوچا آپ کو دکھا دوں، ہو سکتا ہے آپ خریدنا پسند کریں۔ سالار نے ایک نظر قرآن پاک کے ترجمے کو دیکھا، دوسری نظر انچ دور پڑے ان میگزینز کو دیکھا۔ غصے کی ایک لہر سی اس کے اندر اٹھی۔ کیوں؟ وہ نہیں جانتا۔ اپنے بائیں ہاتھ سے ان میگزینز کو اٹھا کر وہ جتنی دور اس شاپ کے اندر پھینک سکتا تھا اس نے پھینک دیا۔ چند لمحوں کے لیے پوری شاپ میں خاموشی چھا گئی۔ سیلز مین ہکا بکا کھڑا تھا۔ بل، سالار نے کاغذ پر گھسیٹا اور سرخ چہرے کے ساتھ اس سیلز مین نے آنکھوں کے سامنے ایک کاغذ کو کیا۔ سیلز مین نے کچھ بھی کہے بغیر اپنے سامنے پڑے کمپیوٹر پر ان کتابوں کا بل بنانا شروع کر دیا جو اس کے سامنے رکھی تھی۔ چند منٹوں میں سالار نے بل ادا کیا اور کتابیں اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایڈیٹ! دکان سے باہر نکلتے ہوئے اس نے کاؤنٹر کے پاس کھڑی ایک لڑکی کا تبصرہ سنا۔ مخاطب کون تھا اس نے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ وہ جانتا تھا وہ تبصرہ اسی پر کیا گیا تھا۔ 2 ہفتے بعد اس کی آواز بحال ہو گئی تھی، اگرچہ ابھی اس کی آواز بالکل بیٹھی ہوئی تھی، مگر وہ بولنے کے قابل ہو گیا تھا، اور ان 2 ہفتوں میں وہ روح کی دریافت میں مصروف رہا۔ وہ زندگی میں پہلی بار یہ کام کر رہا تھا۔ شاید زندگی میں پہلی بار اسے یہ احساس ہوا تھا کہ روح بھی کوئی وجود رکھتی ہے، اور اگر روح کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ زندگی میں پہلی بار خاموشی کے ایک لمبے فیز میں داخل ہوا تھا۔
بولنا نہیں، سننا۔ صرف سننا بھی بعض دفعہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اس کا ادراک اسے پہلی بار ہوا تھا۔ اسے زندگی میں کبھی رات سے خوف نہیں آیا تھا۔ اس واقعے کے بعد اسے رات سے بے تحاشا خوف آنے لگا تھا۔ وہ کمرے کی لائٹ آن کر کے سوتا تھا۔ اس نے پولیس کسٹڈی میں ان دونوں لڑکوں کو پہچان لیا تھا، مگر وہ پولیس کے ساتھ اس جگہ پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا جہاں اس شام وہ اسے باندھ کر چھوڑ گئے تھے۔ وہ دوبارہ کسی ذہنی پراگندگی کا شکار ہونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی اتنی بے خواب راتیں نہیں گزاری تھیں، مگر اب یہ ہو رہا تھا کہ وہ سلیپنگ پلز لیے بغیر سونے میں کامیاب نہیں ہو پاتا تھا، اور بعض دفعہ جب وہ سلیپنگ پلز نہیں لیتا تو ساری رات جاگتے ہوئے گزار دیتا۔ اس نے نیو ہیون میں بھی ایسے ہی چند ہفتے گزارے تھے، اتنے ہی تکلیف دہ اور اذیت ناک، مگر تب صرف الجھن اور اضطراب تھا، یا شاید کسی حد تک پچھتاوا۔ مگر اب وہ ایک تیسری کیفیت سے گزر رہا تھا، خوف۔ وہ اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس رات اسے کس چیز سے خوف آیا تھا، موت سے، قبر سے، یا پھر دوزخ سے۔ امامہ نے کہا تھا ایکسٹیسی کے بعد پین ہوتی ہے۔ موت پین تھی۔ اس نے کہا تھا پین کے بعد نتھنگنیس ہوگی۔ قبر نتھنگنیس تھی۔ امامہ نے کہا تھا نتھنگنیس کے بعد ہیل آ جائے گا۔ وہ وہاں تک پہنچنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس ایکسٹیسی سے بچنا چاہتا تھا جو اسے پین سے ہیل کا سفر کرنے پر مجبور کر دیتی۔ اگر مجھے ان سب چیزوں کا پتہ نہیں تھا تو امامہ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ میری ہی عمر کی ہے، وہ میرے جیسے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، پھر اس کے پاس ان سوالوں کے جواب کیسے آ گئے؟ وہ حیران ہوتے ہوئے سوچنے لگتا، آسائشیں تو اس کے پاس بھی ویسی ہی تھیں جیسی میرے پاس تھیں، پھر اس میں اور مجھ میں کیا فرق تھا؟ وہ جس مکتبہ فکر سے تھی وہ کون ہوتے ہیں، اور وہ کیوں اس مکتبہ فکر سے منسلک رہنا نہیں چاہتی تھی؟ اس نے پہلی بار اس کے بارے میں تفصیلی طور پر پڑھا۔ اس کی الجھنوں میں اضافہ ہوا۔ ختم نبوت پر اختلاف کیا اتنا اہم ایشو ہے کہ ایک لڑکی اس طرح اپنا گھر چھوڑ کر چلی جائے؟ میں نے اسجد سے اس لیے شادی نہیں کی کیونکہ وہ ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا۔ تم سمجھتے ہو میں تمہارے جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے پر تیار ہو جاؤں گی، ایک ایسے شخص کے ساتھ جو ختم نبوت پر یقین رکھتا ہے اور پھر بھی گناہ کرتا ہے، جو ہر وہ کام کرتا ہے جس سے میرے پیغمبر نے منع فرمایا؟ اگر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین نہ رکھنے والے سے شادی نہیں کروں گی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے کے ساتھ بھی زندگی نہیں گزاروں گی۔ اسے امامہ ہاشم کا ہر لفظ یاد تھا۔ وہ مفہوم پر پہلی بار غور کر رہا تھا۔ تم یہ بات نہیں سمجھو گے۔ اس نے بہت بار سالار سے یہ جملہ کہا تھا، اتنی بار کہ وہ اس جملے سے چڑھنے لگا تھا۔ آخر وہ یہ بات کہہ کر اس پر کیا جتانا چاہتی تھی؟ یہ کہ وہ کوئی بہت بڑی اسکالر یا پارسہ تھی اور وہ اس سے کمتر؟ اب وہ سوچ رہا تھا وہ بالکل ٹھیک کہتی تھی۔ وہ واقعی تب کچھ بھی سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ کیچڑ میں رہنے والا کیڑا یہ کیسے جان سکتا تھا کہ وہ کس گندگی میں رہتا ہے؟ اسے اپنے بجائے دوسرے گندگی میں لپٹے اور گندگی میں رہتے نظر آتے ہیں۔ وہ تب بھی گندگی میں ہی تھا۔ مجھے تمہاری آنکھوں سے، تمہارے کھلے گریبان سے گھن آتی ہے۔ اسے پہلی بار اب ان دونوں چیزوں سے گھن آئی۔ آئینے کے سامنے رکھے ہونے پر یہ جملہ کسی بز ورڈ کی طرح کئی ماہ تک اس کے کانوں میں گونجتا رہا۔ وہ ہر بار اسے ذہن سے جھٹکتا، کچھ مشتعل ہو جاتا، اپنے کام میں مصروف ہو جاتا، مگر اب پہلی بار اس نے محسوس کیا تھا کہ اسے خود بھی اپنے آپ سے گھن آنے لگی تھی۔ وہ اپنا گریبان بند رکھنے لگا تھا، اپنی آنکھوں کو جھکانے لگا تھا۔ وہ آئینے میں بھی خود اپنی آنکھوں میں دیکھنے سے کترانے لگا تھا۔ کبھی کسی سے یہ نہیں سنا تھا کہ کسی کو اس کی آنکھوں، اس کی نظروں سے گھن آتی تھی، خاص طور پر کسی لڑکی کو۔ یہ اس کی آنکھیں نہیں، ان آنکھوں میں جھانکنے والا تاثر تھا جس سے امامہ ہاشم کو گھن آئی تھی۔ وہ اور امامہ ہاشم سے پہلے کسی لڑکی نے اس تاثر کو شناخت نہیں کیا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی لڑکیوں کی کمپنی میں رہتا تھا
اور وہ ایسی ہی لڑکیوں کو پسند کرتا تھا۔ امامہ ہاشم نے کبھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتی اور اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر نظریں ہٹا لیتی یا کسی اور چیز کو دیکھنے لگتی۔ سالار کو خوش فہمی تھی کہ وہ اس سے نظریں اس لیے چرا رہی تھی کیونکہ اس کی آنکھیں بہت پرکشش تھیں۔ اسے پہلی بار اس کے منہ سے فون پر یہ سن کر شوق لگا تھا کہ اسے اس کی آنکھوں سے گھن آتی تھی۔ آنکھیں روح کی کھڑکیاں ہوتی ہیں، اس نے کہیں پڑھا تھا، تو کیا میری آنکھیں میرے اندر چھپی گندگی کو دکھانا شروع ہو گئی تھیں؟ اسے تعجب نہیں ہوا، ایسا ہی تھا، مگر اس گندگی کو دیکھنے کے لیے سامنے والے کا پاک ہونا ضروری تھا، اور امامہ ہاشم پاک تھی۔ آپ اب مجھے کچھ بھی نہ سمجھائیں، آپ کو اب مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، سالار نے سکندر سے آنکھیں ملائے بغیر کہا۔ وہ دوبارہ یالے جا رہا تھا اور جانے سے پہلے سکندر نے ہمیشہ کی طرح اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، وہی پرانی نصیحتیں، کسی موہم سی آس اور امید میں ایک بار پھر اس کے کانوں میں ٹھوسنے کی کوشش کی تھی، مگر اس بار ان کے بات شروع کرتے ہی سالار نے انہیں شاید زندگی میں پہلی دفعہ یقین دہانی کروائی تھی، اور زندگی میں پہلی بار سکندر عثمان کو اس کے الفاظ پر یقین آیا تھا۔ وہ اس حادثے کے بعد اس میں آنے والی تبدیلیوں کو واضح طور پر دیکھ رہے تھے۔ وہ پہلے والا سالار نہیں رہا تھا، اس کی زندگی ہی تبدیل ہو چکی تھی، اس کا حلیہ، اس کا انداز، سب کچھ اس کے اندر کے شعلے کو جیسے کسی نے پھونک مار کر بجھا دیا تھا۔ صحیح ہوا تھا یا غلط؟ یہ تبدیلیاں اچھی تھیں یا بری؟ خود سکندر عثمان بھی اس پر کوئی رائے دینے کے قابل نہیں ہوئے تھے، مگر انہیں یہ ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آئی تھی۔ انہیں یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس نے زندگی میں پہلی بار چوٹ کھائی تھی، اور زندگی میں پہلی بار پڑنے والی چوٹ بڑے بڑوں کو رلا دیتی ہے، اور وہ تو پھر 21-22 سال کا لڑکا تھا۔ زندگی میں بعض دفعہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم تاریکی سے باہر آئے ہیں یا تاریکی میں داخل ہوئے ہیں۔ اندھیرے میں سمت کا پتہ نہیں چلتا، مگر آسمان اور زمین کا پتہ ضرور چل جاتا ہے، بلکہ ہر حال میں چلتا ہے۔ سر اٹھانے پر آسمان ہی ہوتا ہے، سر جھکانے پر زمین ہی ہوتی ہے، دکھائی دے نہ دے، مگر زندگی میں سفر کرنے کے لیے صرف 4 سمتوں ہی کی ضرورت پڑتی ہے: دائیں، بائیں، آگے، پیچھے۔ 5ویں سمت پیروں کے نیچے ہوتی ہے، وہاں زمین نہ ہو تو پاتال آ جاتا ہے۔ پاتال میں پہنچنے کے بعد کسی سمت کی ضرورت نہیں رہتی۔ 6ٹھی سمت سر کے اوپر ہوتی ہے، وہاں جایا نہیں جا سکتا، وہاں اللہ ہوتا ہے، آنکھوں سے نظر نہ آنے والا، مگر دل کی ہر دھڑکن، خون کی ہر گردش، ہر آنے جانے والی سانس، حلق سے اترنے والے ہر نوالے کے ساتھ محسوس ہونے والا۔ وہ فوٹوگرافک میموری، وہ 150+ IQ لیول، اسے اب عذاب لگ رہا تھا۔ وہ سب کچھ بھولنا چاہتا تھا، وہ سب جو وہ کرتا رہا، وہ کچھ بھی بھلانے کے قابل نہیں تھا۔ کوئی اس سے اس کی تکلیف پوچھتا۔ نیو ہیون واپس آنے کے بعد اس نے زندگی کے ایک نئے سفر کو شروع کیا تھا۔ اس رات اس جنگل کے ہولناک اندھیرے اور تنہائی میں اس درخت کے ساتھ بندھے ہوئے کیے گئے تمام وعدے اسے یاد تھے۔ وہ سب سے بالکل الگ تھلگ رہنے لگا تھا، معمولی سے رابطے اور تعلق کے بھی بغیر۔ مجھے تم سے نہیں ملنا، وہ صاف گو تو ہمیشہ ہی تھا، مگر اس حد تک ہو جائے گا، اس کے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی اس کی توقع نہیں تھی۔ چند ہفتے اس کے بارے میں اس کا گروپ چیمگوئیاں کرتا رہا، پھر یہ چیمگوئیاں اعتراضات اور تبصروں میں تبدیل ہو گئیں، اور اس کے بعد طنزیہ جملوں اور ناپسندیدگی میں۔ پھر سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ سالار سکندر کسی کی زندگی کا مرکز اور محور نہیں تھا، نہ دوسرا کوئی اس کی زندگی کا۔ اس نے نیو ہیون پہنچنے کے بعد جو چند کام کیے تھے، اس میں جلال انصر سے ملاقات کی کوشش بھی تھی۔ وہ پاکستان سے واپس آتے ہوئے اس کے گھر سے امریکہ میں اس کا ایڈریس لے آیا تھا۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ اس کا ایک کزن بھی اسی ہاسپٹل میں کام کرتا تھا۔ باقی کا کام بہت آسان ثابت ہوا، ضرورت سے زیادہ آسان۔ وہ اس سے ایک بار مل کر اس سے معذرت کرنا چاہتا تھا،
اسے ان تمام جھوٹوں کے بارے میں بتا دینا چاہتا تھا جو وہ اس سے امامہ کے بارے میں اور امامہ کو اس کے بارے میں بولتا رہا تھا۔ وہ ان دونوں کے تعلق میں اپنے رول کے لیے شرمندہ تھا۔ وہ اس کی تلافی کرنا چاہتا تھا۔ وہ جلال انصر تک پہنچ چکا تھا اور وہ امامہ ہاشم تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ جلال انصر کے ساتھ ہاسپٹل میں کیفیٹیریا میں بیٹھا ہوا تھا۔ جلال انصر کے چہرے پر بے حد سنجیدگی تھی اور اس کے ماتھے پر پڑے ہوئے بل اس کی ناراضگی کو ظاہر کر رہے تھے۔ سالار کچھ دیر پہلے ہی وہاں پہنچا تھا اور جلال انصر اسے وہاں دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اس نے جلال سے چند منٹ مانگے تھے۔ وہ 2 گھنٹے انتظار کروانے کے بعد بالآخر کیفیٹیریا میں آ گیا تھا۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا؟ اس نے آپ جناب کے تمام تکلفات کو برطرف رکھتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھتے ہی سالار سے کہا، یہ اہم نہیں ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اگر تم واقعی یہ چاہتے ہو کہ میں کچھ دیر تمہارے ساتھ یہاں گزاروں تو تمہیں مجھے بتانا چاہیے کہ تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا۔ میں نے اپنے کزن سے مدد لی ہے۔ وہ ایک ڈاکٹر ہے اور اس شہر میں بہت عرصے سے کام کر رہا ہے۔ میں یہ نہیں جانتا اس نے آپ کو کیسے ڈھونڈا ہے۔ میں نے اسے صرف آپ کا نام اور کچھ دوسری معلومات دی تھی، سالار نے کہا۔ لنچ؟ جلال نے بڑے رسمی انداز میں کہا۔ وہ ٹیبل پر آتے ہوئے اپنی لنچ ٹرے ساتھ لے کر آیا تھا۔ نہیں، میں نہیں کھاؤں گا، سالار نے شکریہ کے ساتھ معذرت کر لی۔ جلال نے کندھے اچکائے اور کھانا شروع کر دیا۔ کس معاملے میں بات کرنا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ میں آپ کو چند حقائق سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ جلال نے اپنی بھویں اچکائیں۔ حقائق؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ میں امامہ کا دوست نہیں تھا، وہ میرے دوست کی بہن تھی، صرف میری نیکسٹ ڈور نیبر۔ جلال نے کھانا جاری رکھا۔ میری اس سے معمولی جان پہچان تھی۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی، خود میں بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ میں نے آپ پر یوں ظاہر کیا جیسے وہ میری بہت گہری دوست تھی۔ میں آپ دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتا تھا۔ جلال سنجیدگی سے اس کی بات سنتے ہوئے کھانا کھاتا رہا۔ اس کے بعد جب امامہ گھر سے نکل کر آپ کے پاس آنا چاہتی تھی تو میں نے اس سے جھوٹ بولا آپ کی شادی کے بارے میں۔ اس بار جلال کھانا کھاتے کھاتے رک گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ شادی کر چکے ہیں۔ وہ آپ کے پاس اس لیے نہیں آئی تھی۔ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے بہت نامناسب حرکت کی تھی، مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ امامہ سے میرا کوئی رابطہ نہیں تھا، مگر یہ ایک اتفاق ہے کہ آپ سے میرا رابطہ ہو گیا۔ میں آپ سے ایکسکیوز کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری معذرت قبول کرتا ہوں، مگر میں نہیں سمجھتا کہ تمہاری وجہ سے میرے اور امامہ کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی۔ میں پہلے ہی اس سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، جلال نے بڑی صاف گوئی سے کہا۔ وہ آپ سے محبت کرتی تھی، سالار نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہاں میں جانتا ہوں، مگر شادی وغیرہ میں صرف محبت نہیں دیکھی جاتی، اور بھی بہت کچھ دیکھا جاتا ہے، جلال بہت حقیقت پسندانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ جلال، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں؟ پہلی بات یہ کہ میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ میرا اس کے ساتھ رابطہ ہوتا تب بھی میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، سالار نے کہا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اسے میرے سہارے کی ضرورت ہے۔ اب تو بہت عرصہ گزر چکا ہے، اب تک تو کوئی نہ کوئی سہارا تلاش کر چکی ہوگی، جلال نے اطمینان سے کہا۔ ہو سکتا ہے اس نے ایسا نہ کیا ہو، وہ ابھی بھی آپ کا انتظار کر رہی ہو۔ میں اس طرح کے امکانات پر غور کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میرے لیے اپنے کیریئر کی اس سٹیج پر شادی ممکن ہی نہیں ہے، وہ بھی اس سے۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب میں تمہیں کیوں دوں؟ تمہارا اس سارے معاملے میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اس سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتا میں تب ہی اسے بتا چکا ہوں، اور اتنے عرصے کے بعد تم دوبارہ آ کر وہی پنڈورا باکس کھولنے کی کوشش کر رہے ہو، جلال نے قدرے ناراضگی سے کہا۔ میں صرف اس نقصان کی تلافی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو میری وجہ سے آپ دونوں کا ہوا، سالار نے نرمی سے کہا۔ میرا کوئی نقصان نہیں ہوا اور امامہ کا بھی نہیں ہوا ہوگا، تم ضرورت سے زیادہ حساس ہو رہے ہو، جلال نے سلاد کے چند ٹکڑے منہ میں ڈالتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ سالار اسے دیکھتا رہا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اسے اپنی بات کیسے سمجھائے۔ میں اس کو ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، اس نے کچھ دیر بعد کہا۔
مگر میں اسے ڈھونڈنا نہیں چاہتا۔ شادی مجھے اس سے نہیں کرنی تو پھر ڈھونڈنے کا فائدہ؟ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ آپ جانتے ہیں اس نے کس کے لیے گھر چھوڑا تھا؟ میرے لیے بہرحال نہیں چھوڑا تھا، جلال نے بات کاٹی۔ آپ کے لیے نہیں چھوڑا تھا، مگر جن وجوہات کی بنا پر چھوڑا تھا، کیا ایک مسلمان کے طور پر آپ کو اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے تھی؟ جبکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ لڑکی آپ سے بہت محبت کرتی ہے، آپ سے بہت انسپائرڈ ہے۔ میں دنیا میں کوئی واحد مسلمان نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھ پر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ میں اس کی مدد ضرور کروں۔ میری ایک ہی زندگی ہے اور میں اسے کسی دوسرے کی وجہ سے تو خراب نہیں کر سکتا۔ اور پھر تم بھی تو مسلمان ہو، تم کیوں نہیں شادی کرتے اس سے؟ میں نے تو تب بھی تم سے کہا تھا کہ تم اس سے شادی کر لو، تم ویسے بھی اس کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہو۔ جلال انصر نے قدرے چبھتے ہوئے انداز میں کہا۔ سالار اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ اس سے شادی کر چکا ہے۔ شادی؟ وہ مجھے پسند نہیں کرتی، اس نے کہا۔ میں اس سلسلے میں اسے سمجھا سکتا ہوں، تم میرا اس سے رابطہ کروا دو تو میں اسے تم سے شادی پر تیار کر لوں گا۔ اچھا آدمی ہو تم، اور خاندان وغیرہ بھی ٹھیک ہی ہوگا تمہارا۔ کار تو 1.5 سال پہلے بھی بڑی شاندار رکھی ہوئی تھی تم نے، اس کا مطلب روپیہ وغیرہ ہوگا تمہارے پاس۔ ویسے یہاں کس لیے ہو؟ MBA کر رہا ہوں۔ پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، جاب تمہیں مل جائے گی، روپیہ ویسے بھی تمہارے پاس ہے، لڑکیوں کو اور کیا چاہیے؟ امامہ تو ویسے بھی تمہیں جانتی ہے۔ جلال نے چٹکی بجاتے مسئلہ حل کیا تھا۔ سارا مسئلہ تو اسی جاننے نے ہی پیدا کیا ہے، وہ مجھے ضرورت سے زیادہ جانتی ہے۔ سالار نے جلال کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ وہ آپ سے محبت کرتی ہے، سالار نے جیسے اسے یاد دلایا۔ اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، لڑکیاں کچھ زیادہ جذباتی ہوتی ہیں اس معاملے میں۔ جلال نے قدرے بیزاری سے کہا۔ یہ 1 سائیڈڈ لو افیئر تو نہیں ہوگا؟ آپ کسی نہ کسی حد تک اس میں انوالو تو ضرور ہوں گے؟ سالار نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، تھوڑا بہت انوالو تھا، مگر وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ ترجیحات بھی بدلتی رہتی ہیں انسان کی۔ اگر آپ کو وقت اور حالات کے ساتھ اپنی ترجیحات بدلنی تھیں تو آپ کو اس کے بارے میں امامہ کو انوالو ہوتے ہوئے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ کم از کم اس سے یہ ہوتا کہ وہ آپ سے مدد کی توقع نہ رکھتی، نہ ہی آپ پر اس قدر انحصار کرتی۔ میں امید کرتا ہوں آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ نے اس سے شادی کے حوالے سے کبھی کوئی بات یا وعدہ کیا ہی نہیں تھا؟ جلال کچھ کہنے کے بجائے خشمگین نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ تم مجھے کیا جتانے اور بتانے کی کوشش کر رہے ہو؟ اس نے چند لمحوں کے بعد اکھڑے ہوئے انداز میں کہا۔ اس نے جب مجھ سے پہلی بار رابطہ کیا تھا تو آپ کا فون نمبر اور ایڈریس دے کر اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں آپ نے اپنے پیرنٹس سے شادی کی بات کر لی ہے۔ میں نے اسے اپنا فون دیا تھا کہ وہ آپ سے یہ بات خود پوچھ لے۔ یقیناً اسلام آباد آنے سے پہلے آپ نے اس سے یہ کہا ہوگا کہ آپ اس سے شادی کے لیے اپنے پیرنٹس سے بات کریں گے۔ آپ نے یقیناً پہلے محبت وغیرہ کے اظہار کے بعد اسے پرپوز کیا ہوگا۔ جلال نے کچھ برہمی سے اس کی بات کاٹی۔ میں نے اسے پرپوز نہیں کیا تھا، اس نے مجھے پرپوز کیا تھا۔ مان لیتا ہوں اس نے پرپوز کیا، آپ نے کیا کیا؟ انکار کر دیا؟ وہ چیلنج کرنے والے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ انکار نہیں کیا ہوگا، سالار عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں اور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بہت محبت ہے۔ آپ کو بھی بتایا ہوگا کہ وہ آپ سے محبت کیوں کرتی تھی، مگر آپ سے مل کر اور آپ کو جان کر مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ آپ نعت بہت اچھی پڑھتے ہوں گے، مگر جہاں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا وہ آپ کو ہے۔ میں خود کوئی بہت اچھا آدمی نہیں ہوں اور محبت کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، خاص طور پر اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے بارے میں۔ مگر اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ جو شخص اللہ یا اس کے پیغمبر سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے یا لوگوں کو یہ امپریشن دیتا پھرتا ہے، وہ مدد کے لیے پھیلے ہوئے ہاتھ کو نہیں جھٹک سکتا، نہ ہی وہ کسی کو دھوکہ اور فریب دے گا۔ سالار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اور میں تو آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اس کی مدد کے لیے۔ ہو سکتا ہے اس نے بھی 1.5 سال پہلے کی ہو، پھر بھی اگر آپ انکار پر مصر ہیں تو
میں یا کوئی آپ کو مجبور تو نہیں کر سکتا، مگر آپ سے مل کر اور آپ سے بات کر کے مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ اس نے الوداعی مصافحہ کے لیے جلال کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جلال نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا۔ وہ تنفر بھرے انداز میں ماتھے پر بل لیے اسے دیکھتا رہا۔ خدا حافظ۔ سالار نے اپنا ہاتھ پیچھے لے لیا۔ جلال اسی حالت میں اسے جاتا دیکھتا رہا اور پھر اس نے خود کلامی کی۔ اٹس ریئلی این ایڈیٹس ورلڈ۔ جلال انصر سے ملاقات کے بعد وہ اپنے احساسات کو کوئی نام دینے میں ناکام ہو رہا تھا۔ کیا اسے اپنے پچھتاوے سے آزاد ہو جانا چاہیے؟ کیونکہ جلال نے یہ کہا تھا کہ سالار بیچ میں نہ آتا تو بھی وہ امامہ سے شادی نہیں کرتا، اور جلال انصر سے بات کرنے کے بعد اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ امامہ کے لیے اس کے احساسات میں کوئی گہرائی نہیں تھی، مگر یہ شاید اس کے لیے بہت سے نئے سوالات پیدا کر رہا تھا۔ وہ جلال سے آج ملا تھا۔ 1.5 سال پہلے اس نے جلال کے ساتھ اس طرح بات کی ہوتی تو شاید اس پر ہونے والا اثر مختلف ہوتا۔ تب امامہ کے لیے اس کے احساسات کا پیمانہ مختلف ہوتا، اور شاید 1.5 سال پہلے وہ امامہ کے بارے میں اس بے حسی کا مظاہرہ نہ کرتا جس کا مظاہرہ اس نے آج کیا تھا۔ وہ ایک ذہنی رو میں اپنے کندھوں سے بوجھ ہٹا ہوا محسوس کرتا، اور اگلی ذہنی رو اسے پھر الجھن کا شکار کر دیتی۔